بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کا پسندیدہ ٹیچر اردو ٹیچر وحید شاد آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اردو زبان قواعد کا اہم عنوان ہے، جس کا نام ہے تخلیقی لکھائی۔ تخلیقی لکھائی کا جو سب ٹاپک ہے، یعنی جو اس سے مشتمل اس کا جو عنوان ہے، اس کا نام ہے کہانی لکھنا، کہانی نویسی۔ تو آج ہم سیکھیں گے اپنی اس گفتگو کے اندر، اس ویڈیو کے اندر، کہ کہانی کیسے لکھتے ہیں اور کہانی لکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کہانی نویسی کے کچھ اصول و ضوابط کا اعادہ بھی کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہانی کے حصے کتنے ہوتے ہیں۔ کہانی کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہوتے ہیں، جس کو ہم پیرائی کی صورت میں لکھتے ہیں۔ جو کہانی کا پہلا حصہ ہوتا ہے وہ کہانی کے آغاز اور تعارف پر مشتمل ہوتا ہے۔ تعارف مطلب کرداروں کے تعارف پر مشتمل ہوتا ہے۔ کہانی کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، جس کو ہم دوسرا پیرا کہتے ہیں، جو کہانی کے واقعے پر اور کہانی کی تفصیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ تیسرا پیرا یعنی کہانی کا تیسرا حصہ، جو کہانی کے انجام، اختتام یا اخلاقی پہلو پر مشتمل ہوتا ہے۔ یاد رہے، کہانی جب بھی لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، کہانی کسی نہ کسی اخلاقی موضوع پر مشتمل ہوتی ہے، کسی نہ کسی اخلاقی پہلو کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ کہانیوں کے ذریعے مختلف قسم کو سمجھایا جاتا ہے، مختلف باتوں کو آسان انداز سے سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ کہانی لکھتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کہانی دلچسپ ہونی چاہیے، سنسنی خیز ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجسس بھی کہانی کے اندر نمایاں ہونا چاہیے۔ کہانی کے اندر ایک اور بنیادی اور اہم بات کہ کہانی جب بھی لکھی جائے گی، اسے ماضی کے سیکھے میں لکھا جائے گا یا اس سینس میں لکھا جائے گا کہ وہ کام ہو چکا ہوا ہو، تو وہ ہم کہانی کی صورت میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہانی لکھتے وقت ہمیشہ پیراگراف کے اندر کہانی لکھی جائے گی، یعنی پیرائے کی حالت میں لکھی جائے گی۔ بنیادی طور پہ کہانی کے 3 پیراگرافس ہوتے ہیں۔ کہانی کے اصول و ضوابط میں ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ کہانی زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، کہانی دلچسپ ہونی چاہیے، تاکہ پڑھنے والے کو اس کہانی کی سمجھ بھی آ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں سے اخلاقی پہلو بھی اخذ کر سکے، کیونکہ کہانی زیادہ طویل ہوگی تو اپنی اہمیت کھو دے گی۔ تو اب ان کہانی کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں جماعت ششم کی اردو کی کتاب اردو زبان و قواعد، اس کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر ایک کہانی موجود ہے، جس کو تھوڑی سی جدید شکل دی گئی ہے۔ آپ نے کہانی کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طریقے سے کوئی نئی کہانی، دلچسپ سی کہانی تخلیق کریں، اور تخلیق کر کر اس کو آپ اپنی کاپی کے اوپر تحریری شکل دیں۔ تحریری شکل دے کر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج سریر خامہ پر ہمیں پوسٹ کریں۔ تصویر بنا کر آپ ہمیں اس کی پوسٹ کریں، تاکہ ہم چیک کریں کہ آپ نے آپ کی تخلیقی لکھائیوں میں کس حد تک نکھار آیا ہے۔